بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اس حالت میں تشریف لائے کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے دائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ وہ شخص اسی طرح تشریف لائے، وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے، وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چل دیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان انصاری صحابی کے پیچھے ہو لیے اور اس انصاری سے کہنے لگے، حضرت مجھ میں اور میرے والد میں کچھ بول چال ہو گئی ہے جس پر میں قسم کھا بیٹھا ہوں کہ 3 دن تک اپنے گھر نہیں جاؤں گا، لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مدت تک آپ اپنے یہاں رہنے کی مجھے اجازت مرحمت فرمائیں۔ اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے 1 رات یا 3 رات اس انصاری کے یہاں گزاری، لیکن دیکھا کہ وہ رات میں کوئی عبادت نہیں کرتے، صرف اتنا کرتے ہیں کہ رات میں جب بھی بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اس کی بڑائی بیان کرتے، یہاں تک کہ فجر کے لیے بیدار ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ ایک بات یہ بھی دیکھی کہ میں نے ان کے منہ سے سوائے کلمہ خیر کے اور کچھ نہیں سنا۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو مجھے ان کا عمل بہت ہی ہلکا سا معلوم ہونے لگا، تو میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، دراصل نہ تو میرے اور میرے والد صاحب کے درمیان کوئی ایسی باتیں ہوئی تھی، نہ میں نے ناراضگی کے باعث گھر چھوڑا تھا، بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ 3 مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آ رہا ہے اور تینوں دن آپ ہی تشریف لائے، تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں تاکہ میں بھی ویسا عمل کر سکوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ کوئی زیادہ عمل نہیں کرتے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس مقام کو پہنچے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے؟ انہوں نے کہا، بس تم میرے اعمال تو دیکھ چکے، ان کے سوا اور کوئی خاص پوشیدہ عمل تو ہے نہیں۔ پھر جب میں وہاں سے واپسی کے لیے مڑا تو انہوں نے مجھے آواز دے کر بلایا اور فرمایا، عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا، البتہ ایک بات ضرور ہے، میرے دل میں کبھی بھی کسی مسلمان سے دھوکہ بازی کا ارادہ بھی نہیں ہوا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھلائی اور نعمت پر ان سے حسد کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، اسی عمل نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ہر ایک کے بس کی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ الفاظ استغفار کے تمام الفاظ کے سردار ہیں۔ کلمات یہ ہیں، آپ ان کلمات کو میرے ساتھ پڑھیں اور یاد کریں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس شخص نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دن میں دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس شخص نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو کہہ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ بھی جنتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔